استاد العلماء سارے مربی سارے محسن سارے مشفق حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب بیان فرمیسن تمام احباب محبت نال سماعت فرمیسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محبت نال سارے دوست درود پاک پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام واجب الاحترام برادران اسلام قابل قدر بزرگوں دوستوں بھراووں اور میری گفتگو سن والا میری پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بھینی کھوکھر ویلفیئر سوسائٹی دے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن جامعہ مدنی مسجد دراب پوریچے میرے انتہائی مخلص دینی دوست قاری سید الرحمن رحمانی صاحب دی سرپرستی اور نگرانی ہے عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے خوش نصیب طلباء جنہیں قرآن پاک ختم کیتے انہاں دی دستار بندی تھی ہے گویا دو عنوان ہیں ختم قرآن اور عقیدہ ختم نبوت میں ہوں والے ساتھ کو عادت ہے ہم بھی ختم قرآن قرآن دی عظمت تے ہوندے کل ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جڑے شاید تہارے وچوں کہیں نہ سنیا ہوئے میں کہ یار او سنا لے لیکن انہیں ہوں تو ود ختم نبوت دے ہوتے خوبصورت کلام پڑھ لیتے اگر بلا ٹائم دی تو بیتے چلو دو چار شیروں دے سن گی نہ ہے ورنہ جڑا کو جی وہ این سمجھو بھی میں تقریر کرنی ہی انہیں اشعار سمیٹ تے تمہارے سامنے بیان کیتے سب دی توجہ رہے اللہ میں کو شرع صدر نال حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمانا ان وسطی نال بہت پرانے یاداں اکابر دا نسبتاں مولانا محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ بل انہیں دے خاندان دے بئی کے لوگ اتنا صلی ایک عزیز مرید ہوں دا جہاں ایمیں ایک رفیق ہوں دا سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سب درجات بلند کریں قابل قدر دوستو اللہ ہر نبی کو ان دی نبوت کو غالب کرن واسطے معجزہ دینا ہے میں عقیدہ ختم نبوت سمجھانا چاہتا کیا دینا ہے معجزہ اک دن کہ ایسا کم جڑا نبی دے ہاتھ کنو ظاہر تیوے پوری دنیا مقابلہ کرن کنو آجز آ بنیے کوئی نہ کر سکے نبی کرتے دکھاوے ایک معجزہ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے معجزہ دیتا جو سوٹی میں سکتے نہ سانپ اجدہا بڑھنے دہا آج جو آسا دنیا چ موجود ہے سوٹی ہے استنبول دے عجائب گھر نے رکھیے لیکن اس سٹن والا ہاتھ جو کہنی ہون او آسا سانپ نہیں بڑھ سکتا ہی واسطے کہ نبی ہووے اس سٹے تا پڑھنے ایویں حضرت صالح علیہ السلام دا معجزہ اشارہ کتانے پہاڑ پٹیا دا چی باہر نکتی نبی دا معجزہ آج او پہاڑ تک کھڑے ساری دنیا دے غوث کتب ولی عبدال جماعتی ہوندے کو ہاتھ بادھتے ٹکرے ہی مارے
ایک کیڑی نہیں باہر کٹ سکتے یہ واسطے کہ نبی کہنی اشارہ کر رہے تو اوپو ڈاچی نکلے نبی ہووے تا ایمیں تھیوے جب نبی کہنی ہون موجزہ بھی ظاہر نہیں تھی توجہ نال میری گال کو سمجھن دی کوشش کرے سو میں بغیر جذبات دے ہر شہد ایک وقت دے عمر دے حساب نال ہون میں انہیں چند گال ہی تمہارے سامنے کرنے مولانا حبیب اللہ صاحب یہ موضوع تے بڑی خوبصورت گفتگو کر چکے توجہ فرمو جتنے انبیاء حضور تو پہلے آئے انہیں دے معجزات بڑے محدود رہے کہیں کو ایک معجزہ کہیں کو دو معجزے کہیں کو 4 معجزے قرآن مجید نے پہلے نبیے وچوں سب تو زیادہ جدے معجزے بیان کیتے ہیں او موسیٰ علیہ السلام اور انہیں دی تعداد 9 ہیں صرف لیکن جب لے محبوب تشریف گھرنے جیڑا نبی جیڑی قوم چمتا ہا او دا معجزہ ہوں قوم واسطے ہوں دا سارے جہانے واسطے کہنا ہا موسیٰ علیہ السلام جتھین انہیں معجزہ ہوتے ہی دکھائے صالح علیہ السلام جتھین انہیں معجزہ ہوتے ہی دکھائے عیسیٰ علیہ السلام جنہیں چین انہیں معجزہ انہیں چ دکھائے لیکن جب لے محبوب ہیں آپ خاتم النبیین آخر النبیین سید الانبیاء والمرسلین ختم نبوت تاج پاتے ہیں قیامت تک دی انسانیت تے نبی بڑھتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست نوتیت جوامع الکلم جامع کلمات گنتے ہیں نصرت بالروب پوری کائنات خدا روب عطا فرمائے حلت لی الغنائم مال غنیمت حلال تھے ختم بی النبیون ختم نبوت تاج ملے جعلت لی الارض مسجد و طہورا روئے زمین خدا مسجد بنا لیتی ہے ایک گڑا آکھ دے اتنا حصہ ایک کودیو چاہ بلا مسجد بھی جاتے بنا نبی آکے جوئلت لی الارض مسجد و طہورا میں محمد دی نبوت دی خصوصیت ہے کہ پوری روئے زمین مسجد ہے اسلام دا احسان ہے جو تو آپ کو گھر واسطے زمین دیتی ہے اسلام دا احسان ہے جو تو آپ کو سڑکے واسطے زمین دیتی ہے اسلام دا احسان ہے تو آپ کو مربع ملن اے اسلام دا احسان ہے تو آپ کو عدالت واسطے جہی ملن اے اسلام دا احسان ہے تو آپ کو اقتدار واسطے جہی ملن ورنہ محمد دی شریعت آدیے ساری زمین مسجد ہی مسجد ہے میں گال کو اپنے موضوع تے گھننا ہونے چاہتا ہوں اس سارے کمالات محبوب کو ملے میری طرف توجہ کرے سو حضور تو پہلے نبیوں دے کمال محدود ہیں لیکن جب لے محبوب ہیں پہلے فیصلہ کرو کہ حضور نبی کہتے جیڑا نبی جیدے میں چاہے او دا معجزہ اتھائی ظاہر تھے تو حضور کہتے نبی صحیح فرمائے بعثتو الی الخلق کافتا میں کو اللہ پوری خلق انسان نہیں فرشتے نہیں جن نہیں الی الخلق کافا ساری مخلوق تا رب میں کو رسول بنائے انسانی دا بھی رسولاں جننے دا بھی رسولاں فرشتے دا بھی رسولاں پرندے دا بھی رسولاں درندے دا بھی رسولاں کیڑے مکوڑے دا بھی رسولاں حشرات الارض دا بھی رسولاں تحت الثرى والے دا بھی رسولاں عرش بری والے دا بھی رسولاں جنت والے دا بھی رسولاں جہنم والے دا بھی رسولاں پہلے دا بھی رسولاں قیامت تک آمن والے دا بھی رسولاں برزخ والے دا بھی رسولاں میزان بھی میں رسولہ محشر چی میں رسولہ حوض کوثر تے میں رسولہ جنت تے میں رسولہ جیڑی جیڑی شاید رب خلق مخلوق تخلیق کیتی ہے سی جے کو او بنائے او در رسول میں کو بنائے اور دنیا دی کوئی شاید ایسی دسو جیڑی رب نہ بنائی ہوئے تے او دے واسطے کوئی بیا نبی آوے جے کو رب بنائے او دے نبی تا میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور سب دے نبی بن کر ہی تھے ان سمجھو گال جب لے سب دے نبی ہن تو اللہ نے معجزے بھی او دیتن جڑے ہر جہان ہر ایک واسطے وہ نبوت دا معجزہ ظاہر تھے انسانے چاہیں تا انسانے معجزے ظاہر تھے فرشتے چاہیں تا فرشتے معجزے ظاہر تھے پرندے چاہیں تا پرندے معجزے ظاہر تھے درندے چاہیں تا درندے معجزے ظاہر تھے کیڑے مکوڑے معجزے ظاہر تھے زمین تا معجزے ظاہر تھے مکہ تا معجزے ظاہر تھے مدینہ معجزے ظاہر تھے پوری کائنات چاپ دی نبوت تے معجزے ظاہر تھے اور ان تو علماء نے بڑے بڑے کتابہ لکھیں علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث اور
عالم گزرے دو جلدے عربیت دی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ 3500 حضور دی نبوت دا معجزہ لکھتے آکس اے او ہے جڑا میرے علم چاہے باقی کتنے جنہیں کو میں نہیں جانتا میرے علم نہیں. علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت لکھے کئی ہزار معجزات لکھتے آدھے میرا علم ختم تھی گئے نبوت دے معجزات دی انتہا نہیں. امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت لکھتے اے ہزارہ معجزے میں نقل کیتے لیکن میرا علم ختم تھی گئے. مصطفیٰ دے نبوت دے کمالات نہیں ختم تھی دے او لکھ ہاتھ چلے گئے انہیں عمرہ گزار دیتا معجزات ختم نہیں تھے بلکہ علماء نے ہی تو بات آکے کہ از سر تا پا حضور مجسم معجزہ ہے سر تو پیریں تک پورا وجود معجزہ ہے. آقا دی نگاہ معجزہ ہے زبان معجزہ ہے ہاتھ معجزہ ہے قدم معجزہ ہے ادا معجزہ ہے گفتار معجزہ ہے رفتار معجزہ ہے انداز معجزہ ہے بیان معجزہ ہے یار معجزہ ہے اصحاب معجزہ ہے ازواج معجزہ ہے خاندان معجزہ ہے ایک ایک عمل معجزہ ہے ایک ایک ادا معجزہ ہے. معجزہ دا ہوا مانا جدا مقابلہ کوئی نہ کر سکے سارے عاجز آونین تو نبی کل ظاہر تھی وے نبی دی نگاہ معجزہ ہے تیری میری نظر اترے تک نہیں ویندی. حضور جی میں سامنے دیکھتے ہن ای میں پچھو دیکھتے ہن جی میں قریب تو دیکھتے ہن ای میں دور تو دیکھتے ہن جی میں روشنی چ دیکھتے ہن ای میں اندھیرے چ دیکھتے ہن. اے نبی دی نگاہ دا معجزہ ہے. تاجر تے پہ تے صدیق بنے تلوار چاہتے آمن والے کو ڈٹھے نے تا عمر عادل بنے دولت مند کو ڈٹھے نے تا ذنورین بنے کھیلتے بچے تے نظر پیے تا حیدر قرار بنے یمنی کو ڈٹھے نے تا ابو ہریرہ بنے ابن مسعود کو ڈٹھے نے تا فقیہ امت بنے ابن عباس سے نظر پیے قرآن پاک تا مفسر بنے. اے نگاہ دی تاثیر ہے. عربی نہیں اجمی ہے سید نہیں حبشی ہے گورا نہیں کالا ہے خوبصورت نہیں ساملا ہے اپنا نہیں پرایا ہے قریب دا نہیں دور دا ہے گھر دا نہیں باہر دا ہے آیا نظر چے چلتا زمین تے ہے نگاہ نبی دی پیے اے معجزہ ہے کہ پیریں دے کھٹکے جنت سنی دے پہ. نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان رسالت تاجدار ختم نبوت شان قرآن شان صحابہ نعرے تکبیر. ہر ادا معجزہ میں نے دیکھی ہاتھ معجزہ تیرے میرے ہفتے دی اوقات ہی کیا ہے. آپ کہیں دے این کرتے جگال کرو نا ہاتھ دا اشارہ نہیں کری دا صحیح لوگ کیا آپ سے نبی ہتھیں کو کٹھا کرے اسمان تے بادل جمع تھی وین چہرے تے پھیرن تا می وسن پہ ونجے انگل تو اشارہ کرن تا چند ٹکڑے تھی وے درختیں کو اشارہ کرن زمین کو چیر تے قدمے چاہوے ٹوڑے بازو تے نبی ہاتھ چا پھیرے تا درست تھی ونجے نکتی ہوئی آپ کو رکھتے حضور ہاتھ چا پھیرن صحیح سالم تھی ونجے جلیبیب تے چہرے تے ہاتھ پھیرن چودوی تے چند تو زیادہ منور تے روشن تھی ونجے ہی ہاتھ کو چاہ کر ہی تے اللہ تے حضور دعا چمنگن ابو ہریرہ تھی اممہ کو ایمان مل ونجے کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے منگن عمر کلمہ پڑھتے قدمے چاہتے زبان معجزہ میں تو سابو لے دوں تو منہ تو تھکا نکلتے بعض دفعہ بندہ دے یار منہ تو پرتے کرتے گال کر منہ تو کپڑا دیتے گال کر تیرے منہ کو بدبو لیکن نبی بولے تو نور تک کرنا نکلتے بی عائشہ دی رات دا اندھارے حضور مسکرے دے ہن زمین تے پی ہوئی سوئی چاہ گئی حضور بولن تا نور تا کرنا نکلتے گفتگو کرن تا کلام اللہ ہے بولن تا کلام رسول اللہ ہے لعاب دہن کو صدیق دی کھری تے لامن تا تریان تا کم علی دی آگ تے لامن تا شفا تا کم کھارے کھوئے سٹن تا مٹھا بڑھ منye ترے آدمی دی روٹی سٹن تا 300 کو کفایت کر منye ایک ایک ادا معجزہ قدم معجزہ مکہ دی پتھریلی دھرتی تے رکھن تا مکہ مکرمہ بڑھ ونجے پنڈو دے شہرچ قدم رکھن تا مدینہ منورہ بڑھ ونجے بیت المقدسچ قدم رکھن تا امام الانبیاء بڑھ ونجے بیت المعمورچ قدم رکھن تا امام الملائکہ بڑھن جے عرش تے قدم رکھن تا قیامت تک محمد دی آمد تے عرش بھی ناز کرے تا رہے کہیں آکھیا ہاں یہی لا مکان کے مکین ہوئے یہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جس کا ہے وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے گالی تھیاں کھڑچاندہ بڑی عجیب ہے اتو ٹوڑتے بیت المقدس پہنچتے انبیاء دی امامت کرتے ستے اسمانے کو کراس کرتے
آدم تلے تے محبوب اتے، عیسیٰ تلے تے محبوب اتے، یوسف تلے تے محبوب اتے، ادریس تلے تے محبوب اتے، ہارون تلے تے محبوب اتے، کلیم تلے تے محبوب اتے، ابراہیم تلے تے آقا اتے، جبریل تلے تے محبوب اتے، سدرہ تلے تے مصطفیٰ اتے، کائنات تلے تے محبوب اتے، عرش تلے تے محبوب اتے، اتھوں اتنے تک تا مصطفیٰ دا حصہ ہے تے اون دی نبوت ہے۔ ہن کوئی جا باقی رہے تا اون دے واسطے نبی آوے، جے ویلے کوئی جا ہی نہیں محمد دے بعد کوئی نبی نہیں۔ توجہ کرو، میں اپنے موضوع کو شروع کرن چاہتا ہے، تو سامنے تمہید بتی ہے جو تو کوئی مسئلہ سمجھ آدے کہ حضور دی نبوت دے معجزات پوری کائنات ہے۔ ایک گال یاد رکھو، پہلے نبی دے معجزے نبی دے ونجن نال معجزہ ختم تھی رہتا، نبی گیا معجزہ ختم، لیکن جب حضور سے دی باری ہے، یہ اللہ نے آپ کو دو قسم دے معجزے دیتے ہیں۔ کچھ معجزات وہ ہیں جڑے جسم نبوت نال آن، اور کچھ معجزات وہ ہیں جڑے ختم نبوت نال۔ جسم دے معجزہ یہ ہے کہ جب تک جسم ہے معجزہ ہے، جسم کیا معجزہ ختم۔ انگل دا اشارہ کتے نے چند ٹکڑے تھے، ہون وہ انگل ہووے اشارہ کر رہے تا چند ٹکڑے تھے وے، تو اشارہ ہوں بلے تھیا ہوں بلے انگل ہے، ہون وہ انگل اشارہ نہیں کرے دی معجزہ ظاہر نہیں تھی دا۔ لیکن کیویں پتہ لگے جو محبوب دی نبوت ہونی ہے؟ نبی چلیا گیا معجزہ ظاہر نہیں تھی دا۔ توجہ میری طرف، اللہ نے حضور کو وہ معجزات دا کیتے کہ محبوب تیرا جسم تا چلیا ویسے عالم برزخ چی، قبر چی، روزہ اطہر چی، دنیا دی عمر 63 سال پوری کرتے، اللہ کی قربت چلہم بالرفیق الاعلیٰ کرتے، تو ساتھ خدا کنے چلے وے سو، پر رسالت تا تہاری رہ سے، نبوت تا تہاری رہ سے، دین تا تہارا رہ سے، اسلام تا تہارا رہ سے، شریعت تا تہاری رہ سے، ختم نبوت تا تہاری رہ سے، ہی واسطے قیامت تک معجزے بھی تہارے رہ سے۔ ہنو کیڑے معجزے جڑے قیامت تک رہنے، توجہ میری طرف کرے سو تو میں سمجھا سکتا انہیں وچو سب تو پہلا معجزہ جڑا پوری کائنات چلانا ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ سارے آپ کو کیا ہے؟ مدرسہ تعلیم القرآن پیٹھو قرآن ہے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، ادھر دو خوبیاں بڑے عجیب ہیں جڑا کہیں کتاب اچ کہنی، اے رب دا کلام ہے، نبی دا معجزہ ہے، اللہ دے اندروں باہر نکتے، نبی دی زبان کنو نقل تھے، جی میں رب دے اندر ہا اوے باہر نکتے کہ جو شے اندر ہوئے اوہ باہر امدیے۔ پروفیسرن بولیسن تا وہ علم ہو سے، ڈاکٹرن بولیسن تا ڈاکٹری باہر ہم سے، جناب انجینئرن گفتگو کریسن تا انجینئرنگ باہر ہم سے، قاریئن پڑھسن تا قرات باہر ہم سے، عالمن بولیسن تا علم باہر ہم سے۔ بھئی قرآن کیا ہے؟ اللہ دے میکو جو کہنا سننے دے ہاوے، میں اپنی سنیان واسطے کلام دیتے جو کچھ میں ہاں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرن چاہتا ہم، میں قادر بھی ہاں، میں حاکم بھی ہاں، میں علیم بھی ہاں، میں خبیر بھی ہاں، میں سمیع بھی ہاں، میں بصیر بھی ہاں، میں عظیم بھی ہاں، میرے سارا صفتین میں تو کچھ سامر چاہتا ہم ہی واسطے اللہ بولن او علم ہاں، قرآن کتاب علم ہے، میں اللہ بولن اللہ دی ذات حکیم ہے، ایک قرآن حکیم ہے، اللہ عظیم ہے، ایک کتاب بلکت آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم، ایک کلام عظیم ہے، اللہ عزیز ہے، ایک قرآن عزیز ہے، اللہ کریم ہے، ایک قرآن کریم ہے، اللہ حکیم ہے، ایک قرآن حکیم ہے، اللہ مجید ہے، ایک قرآن مجید ہے، اللہ حمید ہے، ایک فرقان حمید ہے۔ جو رب دی صفت ہے وہ قرآن اللہ بیان کیتے، رب دے اندروں باہر نکتے تے جی میں نکتے، جی میں او باقی اویں اے باقی، جی میں او ہمیشہ اویں اے ہمیشہ، جی میں او کو فنا کہنی ایویں اے کو فنا کہنی، او دے تذکرے بھی ہمیشہ راسن، او دی ذات بھی ہمیشہ راسے، او دی بات بھی ہمیشہ راسن۔
قرآن حضور دی نبوت دا موجزہ پوری دنیا کفر کو چیلنج ہے یہودیوں تورات چاہو عیسائیوں انجیل گھنو سکھوں گرنتھ چاہو ہندوؤں وید چاہو محمد کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کا قرآن پیش کرے دن 10 سال دے چھوٹے چھوٹے بچے آئے کھڑے انہیں بچے کو کھڑا کرے دو سا ایک بچے کو بک پیچھو کھڑا کر دو وہ دا استاد ہے قاری ہے حافظ ہے عالم ہے پتہ نہیں کتنے ہزارے استاد ہے لیکن اگر قرآن پڑھتے ہوئے ایک ستاری پٹھی سیدھی چک کرے ایک لفظ دی زبر زیری خراب کلچ چک کرے اقبال رہ نہیں سکتا جو حفاظت ہو کرے دا پہ استاد کو ٹوک دے دے جو غلط نہ پڑھ صحیح پڑھ نہیں واسطے کہ بچے دے ذمہ حفاظت نہیں ہے ان دے ذمہ حفاظت کائنات جت جت قرآن دے حافظ ہیں اور جب تک راسن محمد دی ختم نبوت دا موجزہ ہے آج دنیا چا حافظ کوئی نہ ہو بے ہاتا وہاں کوئی نبی آوے کوئی نہ ہو بے ہاتا وہاں کوئی شریعت ہووے کوئی نہ ہو بے ہاتا وہاں سکو کوئی دین بساوے جب قرآن تے حافظ بھی موجود ہیں قاری بھی موجود ہیں عالم بھی موجود ہیں داعی بھی موجود ہیں مبلغ بھی موجود ہیں معلم بھی موجود ہیں محدث بھی موجود ہیں مقرر بھی موجود ہیں ایک حضور دی ختم نبوت دا سب تو بڑا موجزہ ہے قرآن موجزہ دوسری چیز قیامت تک جڑے موجزے رہنے ہونے بچو ایک نبی دی حدیث ہے سارے بولو کیا ہے آج میں سمجھو جلسے دی ابتدا ہے پہلا جلسہ جندہ پہ قرآن دی عظمت ہے ہون کنوں اگی تے سارے ختمات بخاری مشکات تے مختلف عنوانات تے توارے پیر فقیر یمسن تو ساپڑے جلسے بھی کرنے لیں تا اللہ کرے میں کوئی سڈو مشکل لگ دی تھا نہیں جو حالے پر ٹائم نہیں گی تھا کہا نام رہن جو توجہ سے 40-45 سالہ یاری ہے ہم واسطے ہو وعدے جڑے کٹھے پڑھتے ہو میں نسی والا ہمیں جے جڑے بڑھڑے تھی وجن والا وہ پرانے گالی آدم دے توجہ میرے طرف حدیث کی میں موجزہ ہے محبوب دی زبان قرآن وحی ہے کیا ہے اللہ دی طرف ہوئی ہے وحی ہے وحی کو صاحب وحی تو سمجھ سکتے صاحب وہم نہیں سمجھ سکتا توجہ کر توجہ جیسے سمجھانا چاہنا غام دی آدھے حدیث دی ضرورت نہیں میں اپنے دماغ نال قرآن سمجھتا پرویزی آدھے قرآن دی ضرورت نہیں حدیث دی ضرورت نہیں میں اپنے دماغ نال قرآن سمجھتا نیچری آدھے ضرورت کہنی میں اپنے دماغ نال سمجھتا عبداللہ چکڑال بھی آدھے پورا حدیث دی ضرورت نہیں میں اپنے دماغ نال سمجھتا بدھوا تو نبی کو ضرورت نہیں سمجھتا اپنے دماغ نال سمجھ دی میں نبی دے دماغ نال سمجھنا چاہنا تیرے دماغ نال نہیں تو کونی کو سب سمجھاؤں وہی کو جب تک صاحب وہی نہ سمجھاوے تو میں کی میں سمجھوں آپ ایسے وہم والے کون اور نبی یہ وحی والا فرق کیا ہے وہم وہ ہوں دے کیا گزریں خیال تصور شک شبہ اور وہی یقین تصدیق حقیقت اور میں تو سمجھاؤں چاہتا سامنے توجہ کو تھوڑا جا سیج بھی آلہ ہے علی کھڑے اثر پڑھتے سے مغرب تھی گئے تھی میں پرے کون اٹھے ایک کون ہے یار سامنے وہ ایرے تا دیکھو انہی نے کھڑے ہی کو وہاں سے ایو وہاں ہے جتے دی ہدا جانا سر نہیں پڑی ہونے نال وہاں سے میں مغرب دی گال بیٹھا گیا ایک کون ہے کوئی بندہ نہیں کھڑا یار نہیں ایک کوئی پلا رہے کوئی درخت ہے ایک تک وہم پہ گئے اور وہم ایسی گندیش ہے جڑی یقین کوئی ختم کر دے لال کو اور نال سمجھے وہم ایسی گندیش ہے جڑی یقین کو ختم کر دے گی ایک آدمی مر گئے ڈاکٹریں تسلی کر دیتی ہے روح نکل گئی ہے مر گئے جسم ٹھٹا تھی گئے مر گئے
نبضہ رک گئے مر گئے ہر کہیں آنکھیں مر گئے کہیں کو آکو رات دے مردے جو تو کلا بے سارے اللہ کیوں کہنا باسے متا اٹھی پوے نہیں سمجھتے بیٹے میں کیا سکتے بھئی متا اٹھی پوے حالانکہ یقین ہے جو مر گئے وہاں میں جو متا اٹھے تیرا وہم یقین تے حاویے اور بدھوا تو یقین کو چھوڑتے وہم نال سگو دین سکھیں دی گال کو سمجھ یقین ہے جو مر گئے ڈاکٹر تصدیق کر دیتی ہے جو مر گئے رو دے بیٹھو جو مر گئے جی اٹھی بہتا ہی نہ بھی جو ایک کی کا نماز جتنے بیٹھو سارے ایک جاتے سنگیوں سے تو ایک آدمی دی بھیڑ فوت تھی گی معیشت دی رو بے تو اتو بیٹھیا کہ ادھا ایک دفعہ تا اٹھی پو میں ہاں ایک باری تا میرے نالالا میں ہاں چاہا میں پکڑتے آگے میں کہ اٹھی بیٹھا تو تو ہی تھی باسی نظاری کہنا ہم سے جو کہنے ویسے بھی یقین کیا ہے توجہ میری طرف نبی اپنی زبان نہ لاکھے جو اے پتھارے اے لکڑی ہے نبی آنکھ دے وے لکڑے تیری میری آنکھ دھوکھا کھا سکتی ہے نبی دی زبان غلط نہیں پڑتی حدیث نبی دی زبان ہے جو قرآن چے اور نبی دی زبان کا نسا کو پتہ لگے ہی وستے قرآن دا قرآن ہومڑ بھی حدیث بھی تو ثابت تیرے ہوتے وہی نازل تھی ہے جو اللہ دا قرآن تیرے ہوتے وہی نازل تھی ہے جو قرآن حکیم تیرے ہوتے وہی نازل تھی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق بھئی قرآن دا قرآن ہومڑ نبی دی زبان تو ثابت ہے نبی دی زبان نہ منے سی قرآن کی میں منے سی قرآن مجید جو کچھ ہے ان دی جو تشریح محبوب سمجھئیے نبی نہ سمجھاویں تو میں نہیں سے سمجھ دے اقیم الصلاۃ قرآن ہے پورا حدیث تا ذخیرہ ان دی تشریح ہے آت الزکاة قرآن ہے پوری کتاب الزکاة ان دی تفصیل ہے کتاب الصیام قرآن اتم الصیام الی اللیل قرآن ہے پوری کتاب الصوم ان دی تشریح ہے اتم الحج والعمرۃ للہ قرآن ہے پوری کتاب الحج ان دی تشریح ہے جناب نکاح طلاق تے مسائل ہیں قرآن دی ایک آیت ہے پورے باب ان دی حدیث تے بھرے پن یعنی حدیث نے قرآن سمجھائے جب تک قرآن راہ سے نبی دی حدیث راہ سے نہ قرآن ختم تھی سکتے نہ مصطفیٰ دا فرمان میں ایک ختم نبوت دے حوالے نال سارے کالی بیٹا کرنا کہ جملے حدیث بھی موجود ہے قرآن بھی موجود ہے ول کہیں نبی دی کیا لوگ ہے ایک سے عام طور تے جاہل لوگ آکھتے ہیں کہ سڑے علماء مسلمہ دے حوالے نہ تذکرہ کیتے ہیں مسلمہ قذاب نے نبی سے کو آکھیا سے قرآنی توہارا منے دوں مسلمہ دی گفتگو ہے قرآنی توہارا منے دوں حدیثی توہاری منے دوں نمازی تو سالی کار پڑھ سوں روزے توہارے کٹھے رکھے سوں حجی توہارے نال کرے سوں عبادتیں توہارے آنکھیں کرے سوں آنکھیں توہارا منے سوں چہرے ایمیں بڑے سوں پگڑے ایمیں پیسوں لیکن آپ تھوڑا جا حصہ بڑھا ہوں جا کچھ حصے دے نبی تو ساں کچھ دا میں اصلی نہیں پر ذلی تہاں اپنا سایہ میں کو آنکھو چاہا بروزی تہاں جو تاری روح میں نے تھوڑی جی منتقل تھی ہے ابو بکر صدیق نے ہوتا علاجی ہکو کتا جو سر قلم کر دیو ہوں میرے صدیق ہی وستے میں کتا جو آمڑ والے دور اچھ کئی منحوس تے کمینے امسن جڑے آکسن یر نماز تا اسالی کار پڑھ دن والی کافرن کلمہ تا سادے علی کار پڑھ دن والی کافرن زکاة تا سادے علی کار دے دن والی کافرن حج تا سادے علی کار پڑھ دن والی کافرن عبادت تا اسالی کار کرے دن والی کافرن والی کیوں آکھ دو اسادو صدیق جو کافر آکھے نبی جو کافر آکھے ایسا کیوں آکھے میں عرضے کرن چاہتا ایول ہی کنو عجیب گالے بھئی اے اسا جو انہیں کو کافر ادو نماز پڑھن دی وجہ تو آدھو روزے رکھن دی وجہ تو آدھو زکاة نہ دے من دی وجہ تو آدھو زکاة دے من دی وجہ تو آدھو جدے دو ہی واسطے کافر کافر جیڑی وجہ تو آدھو وہ وجہ تو داس
جیڑی وجہ تو آخ دوں کوئی سمجھ دے تو ساتھ میں ہی سمجھ دوں کہ محمد دی نبوت شریک تھی من چاہتے، حضور دے بعد اپنے آپ کو نبی اقوا من چاہتے، او تھا ابو بکر نے برداشت کیتا، قیامت تک ابو بکر دے منن والے برداشت نہیں کرتے۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ ایک گال میں دماغ چاہ گئی ہے تو مختصراً عرض کرنا چاہ گھڑی تے میری نظر میں دیئے بلا میں کوئی یہ پریشانی تھی دیئے وقت تک سو نماز دے ٹائم میں دے لیکن سج کھڑے چھا بنجر نہیں میرے دائیں جیتے میں مسئلہ تو آرے دماغ چنے ہی وقت انشاءاللہ 5 طریقے نال قادیانے دا کفر امت دے آشکار ہے جیدے تے کوئی تردد ہی کہنی۔ سب تو پہلے قرآن دی روشنی تھی، 100 قرآن دی ایسی آیتیں جیدے وچ حضور دی ختم نبوت دی وضاحت ہے کہ حضور آخری نبی، کتھی خاتم النبیین دا لفظ ہے، کتھی کافت للناس دا لفظ ہے، کتھی جناب والا رحمت اللہ عالمین دا لفظ ہے، کتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام، اس سارے القاب آیات 100 آیتاں قرآن دی روشنی ہے کافی۔ 210 حدیثاں ایسے جنہیں عقیدہ ختم نبوت دی وضاحت ہے۔ اور مولانا مفتی محمد شفیع علامہ جسٹ استقی عثمانی تے والد ہم رحمت اللہ علیہ میں انہیں زیارت کی تھی اور تحریک پاکستان تے بانی بزرگیں میں چوان انہیں ایک کتاب لکھی ختم نبوت کامل میں علماء کو اپنی ہی ویلفیئر سوسائٹی کھوگر برادری کو گزارش کرے سا وہ کتاب گھنتے اپنے کل رکھو اپنے ساتھیں جی میں فضائل اعمال دی مسجد تبلیغ تے تعلیم کرے دو نا ای میں وہ کتاب دی تعلیم کتی کرو، ایک آیت تے اندی تشریح، ایک آیت تے اندی تشریح کنی ایک حدیث تے اندی تشریح او پڑھ چھوڑی تا این سمجھو جی میں سالت او کتاب پوری کرے سو 100 آیت تے 210 حدیثہ پڑھ سو تا سالت تو آرہ قرآن تے حدیث نال عقیدہ ختم نبوت بڑھ گئے سے۔ تریجی چیز جیدی وجہ تو قادیانی کافر ہے اور حضور دے بعد ہر مدعی نبوت کافر ہے۔ توجہ میں طرف اوئے ہے کہ امت دا سب تو پہلا اجماع سرے دن امت وچو ہوں ولی تسا میں نا ان پڑھ تے جاہل نا ڈاکٹر تے پروفیسر تے انجینئر نا فیس بکے تے علامہ فہامے نا محمد دے صحابہ سارے صحابہ وچو کہیں ایک صحابی تردد نہیں کیتا عقیدہ ختم نبوت دے ہوتے سب دا اجماع اندھو تے میں ایک گال سامر چاندہ توجہ میں طرف کرے سن کہ جڑے سارے نوجوان بیٹھے نا انہیں کنو معذرت نال چونکہ انہیں دے بعد دفعہ خون گرم ہوتے بلے جذبات چاہتے سارے ہوتے کو فتوہ نہ ٹھوک دے میں کائنات وچ پہلا اجماع جدے ہوتے تھے جو اندھو تے دوجی رائے کوئی کہنی وہ حضور دی ختم نبوت دا تھے ابو بکر دی خلافت دی کہنی یہ سمجھامن واسطے گال کریں دا حضور دے وصال دے بعد خلافت تے مسئلے تے دور رائے تھے مہاجر آدھے ہن سارے وچو خلیفہ ہوئے انصار آدھے ہن سارے وچو ہوئے فیصلہ بلا کٹھا تھا بھی ابو بکر کو خلیفہ بڑھوں لیکن اختلاف تھا زکاة دے مسئلے دے ہوتے عمر ابن خطاب جیسا جلے حضرت ابو بکر دے اگو اٹھی کھڑا یار حضور دی جدائی دا غم میں کچھ ہولا ہاتھ رکھ حالات کو سامنے رکھ کی میں مقابلہ کرے سوں اور ابو بکر کیا عمر آنت غیار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام دور جاہلیت تداڑا ساکتا میں اسلام اچھ کیا کی گی لیکن پہلا اجماع چیز تے تھا کہ حضور تے بعد جیڑا دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے دائرہ اسلام تو خارج ہے اس زمین تے جیوڑتوں کو حق نہیں اور علماء آکتن مرتدوں کو آکتن جہدے ارتداد دے بعد 3 دن تک وہ زمین تے جی سکتے 4 دیوں کو جیون دا حق نہیں کتا رہ سکتے زمین تے سور رہ سکتے زمین تے ناگ رہ سکتے زمین تے وچھو رہ سکتے زمین تے لیکن مرتد 3 دن دے بعد محمد دی خدا دی دھرتی تے محمد دی امت جیون دا حق نہیں رکھے گا
قادیانیت کا تریجا کفر صدیق اکبر دا اجماع چوتھا طریقہ کفر اے دریا پار کرو چاہے چھوٹا جا نہ دیا نا 1 کلومیٹر ہے اگو سارے بہاول پور شروع تھی رہتے ہی بہاول پور چوچ دنال پر بستی ہے ایک چنی گوٹ اور دنال ایک بستی ہے مہند شریف سارے جانتے 1926 اے مہند دا ایک واقعہ جدو تے ایک لمبی چوڑی میری 2 گھنٹے دی تقریر ہے میں انہوں خلاصہ سامنے چاہتا کہ ایک بچی ہی انہوں نا عائشہ اور جلال پوری خوش نصیب ہو جو انہوں نکاح ہی شہر تھا تے ہون بھی جملے تو سب بہاول پور والے روڈ تے ونجن پو نا تے انجن موٹر وے تے چڑھتے کہندے اے سی پیک تو پہلے اتھوں کے نکلتے ہوئے اے ہاتھ تے گلستان عائشہ دے نال ایک مدرسے دا سنگ کے بنیاد رکھا گیا تے اتھی کہ اے ہوں بی بی دے نا دے او دا نکاح عبدالرزاق نامی ایک قادیانی نال تھی گیا او قادیانی بعد پتہ لگیا نکاح پہلے تھی گیا نکاح ہی صرف نسبت ہے جو دیسوں رشتہ 9 سال وہ کیس چلتا رہ گیا اور بہاول پور دے عدالت چی کیس رہا او مقدمے واسطے انور شاہ کشمیری علامہ شبیر احمد عثمانی علامہ شمس الحق افغانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع خلیفہ غلام محمد دین پوری مولانا عبداللہ ترخاسی اور حضرت مولانا محمد انور انوری فیصل آباد لائل پور والے حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری مولانا ثناء اللہ امرتسری بڑے بڑے جید علماء کیس وستے آئے ہیں اور حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی جڑے پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ دے اجل خلفاء اور خدام بھی چوہن ہنے دی نگرانی 9 سال کیس چلن دے بعد ات فیصلہ عدالت دا 13 صدی دی تاریخ پہلا عدالتی فیصلہ تھا کہ حضور دے بعد جڑے نبوت دا دعویٰ کرے وہ کافر تے مرتد ہے عدالت دی روشنی کافر ہی دے وچ ایک عجیب گل ہے کہ ہوں ویلے ملکہ وکٹوریا نواب کو آکھیا نواب صادق مرحوم کو اللہ دے درجے بلند کرے آمینہ کو یار میں بہاول پوری تا آمینہ کن میں تو دے واسطے پتہ نہیں دی رات دی ملکہ آکھیا تھوڑی جی مہربانی کر کیس سارے بڑھائے ہوئے دے کچھ ہلکا ہاتھ رکھ نواب دی غیرت جاگی آخر مسلمان ہاں آخر اس ملکہ انہیں سارے تعلقات معاملات ایک تجارت دے ہیں ایمان دے کہنی تجارتی معاہدے تصیر تھی سکتے ہیں ایمان دی کالج کئی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں فیصلہ عدالت چے جو عدالت فیصلہ کرے سے ہو میں ہی قبول کرے سا ہی قبول کرے رات دا محمد اکبر خان جج کل ویندہ نواب صادق انہیں ہاتھ بات تے کھڑ رہا تھا ادا عالم میں کرنی تو بھی کہنی کیس علماء پیش کی تھی کھڑے جج تو ہی سلطہ تو بھی مرنا تین بھی ہے تو میں بھی ہے محبوب دے سامنے تین پیش تھی بنائے تو میں پیش تھی بنائے خیال کری تھی نبی دی شفاعت تو محروم نہ کر کروڑا نواب ہے نواب دی جتی تے قربان کروڑا ولی ہے نواب دی جتی تے قربان خدا دی اور وہ فیصلہ ہی 7 فروری کو تھا کہ ایک فروری تا مہینہ ہوئے تو اوہ جہاڑے ہوئے تو عنوان رکھے تو میں تفصیل سارا واقعہ بیان کرے میں نے سامنے چاہتا اے عدالت قرآن دی روشنی ہے حدیث دی روشنی ہے اجماع امت دی روشنی ہے عدالت دی روشنی ہے کافر 5واں فیصلہ جیمل ایک نیشنل اسمبلی تو آدھی یا پاکستان دی ذوالفقار علی بھٹو دے دورے جیدے وچ مولانا مفتی محمود مولانا بیان کرنے کھڑیاں مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا عبدالحق ککوڑا خٹک حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی مولانا شاہ احمد نورانی مولانا شاہ فرید الحق حضرت مولانا جناب ڈاکٹر پروفیسر غفور احمد اور بڑے بڑے حضرات حتیٰ کہ ولی خان وغیرہ سارے اسمبلی دے ممبر اے مقدمے دی بنیاد بھی بہاول پر توہانے وسیب دی رکھی ہوئی ہے ہاں ہوں ویلے بہاول پر 3 آدمی MP ہن علامہ رحمت اللہ ارشد
تہاڈے بہاول پور دا تابش البری انجن بھی زندہ ہے تہاڈے بہاول پور دا ہے حاجی سیف اللہ مرحوم اللہ آباد والا وہ تہاڈے بہاول پور جو بھی اندر ہے انہیں صبحی اسمبلی تحریک پیش کی تھی کہ انہیں کو کافر قرار دیتا بنے ہوں بلے اتھوں صبحی اسمبلی دا جیڑا سپیکر آ ہوا کیا ہے مرکز دا مسئلہ ہے سادہ نہیں بے جاڑے مفتی محمود نے متحدہ مجلس عمل دا اجلاس سجا جیدے وچ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت دا امیر شیخ الاسلام سید بن نوری کو بنایا گیا اندے وچ مولانا شاہ احمد نورانی دا انتخاب تھا کہ اسمبلی اچ قرارداد پیش کریں متفقہ حکومت دی طرف قرارداد پیش تھی ذوالفقار علی بھٹو نے سارے کو سر تے آکھیا کہ اہم مسئلہ ہے میں کلہ نہیں کرن چاہتا پوری اسمبلی اچ پیش تھی بے اور قادیانے کو صفائی دا موقع دیتا بجے انہیں کو سجا گیا انہیں کو سجا گیا 15 دیوں دوتے بحث تھی ایل قصہ پورا مہینہ گزرن تے بعد تقریباً مہینے سوا مہینے دے بعد تحریک چلتی رہ گی اور باہر مولانا یوسف بن نوری تحریک چلے دے ہن اندر مفتی محمود تے ہزاروی تے اے لوگ ہن جیملے سارے متفق تھی گے کہ واقعی علماء دا موقف حق کے اور ان دے موقف دی جڑی عجیب دلیل ہے یہ اے ہی کہ مفتی محمود صاحب ایک عبارت پیش کی تھی مرزا قادیانی دی جو اے بیٹھے چا مرزا اور ناصر ہوں دا مردود اے ہوں دا پوترہ ہے کنو پوچھو جو تیرے دارے نہیں لکھیا کہ جیڑا میکو نبی نہیں منے دا ہم ذریت البغایا والخنازیر وہ سوار تے پتر تے کنجرے دی اولاد ہے اے ہوں دا حوالے ذریت البغایا کنجرے دی اولاد تے سورے دے بچے اے آگ تے مفتی صاحب فرمایا بھٹو صاحب جی تساں نہیں منے دے تو تساں سوار دے پوتر تے کنجری دی بالو جے میں نہیں منے دا تو میں کوئی آکھ ہی کھڑے جے اے اسمبلی والے نہیں منے دے تو انہیں کو آکھتا کھڑے بھٹو مرحوم نے پوچھا اللہ دی مغفرت کرے آمین آپ اللہ جائے کنو جو کم گھنے میں بھٹو دی عظمت کو سلام پیش کرے اور دے کردار کو سلام پیش کرے دا ذوالفقار علی بھٹو نے آکھیا بھائی ہے ہی میں تیرے داڑے لکھے نہ کی میں کر سکتا کو مفتی محمود دا استدلالا وہاں کہا جی آسی ہے سارا مجمع آکھ لگا جے سورے کو کافر نہیں بے آکھ دے مفتی صاحب آکھیا یا تا ساکڑا دیا کھے دے ودو تے منے دے کنا آوے اور آپ آکھ دو اسمبلی نے فیصلہ کیتا کہ دے کو غیر مسلم اقلیت قرار دی اتھا ہی ہتی عجیب گال تھی جڑا قانون لکھیں دا پیا ہا وہ ہون بھی لکھا ہویا ہے اور وہ جڑے حلف نامے لکھے ہوں دن انہیں بھی ہر قسم کے حلف نامے کہ غلام احمد حضور دے آخری نبی ناب دے بعد کہیں قسم دا کوئی نبی نہیں کوئی دعوی نبوت کرے تو مرتد تے کافر ہے اے لکھن دے بعد مفتی صاحب فرمایا اندے وچ لکھو کہ خواہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو قادیانی مرزائی ہوں یا لاہوری مرزائی ہوں دونوں کافر ہیں اے جب مفتی صاحب آکھیا تو بھٹو مرحوم آکھن لگا ہاں صحیح اے اسلامی آئین ہے چونکہ 73 چائن پڑھ چکا ہے تحریک 74 چائن اور اندھو تے علماء دے دستخط ہیں اور اے آئین قرآن و سنت دے قریب ہے اندھے وچ لکھا کھڑے جو حدیث اور قرآن دے خلاف کوئی فیصلہ سارے ملک وچ کہنا تھی سے اتنے پاک آئین ہے سور دا نام لکھنا ہے بھٹو دا نام لکھنا ہے جو اے آندھا اپنا علی عزب اللہ وہ مرزا قادیانی دا کہ جے اے بھی کافر تے دے منن والے کافر کیوں پاک آئین کو نا پاک پڑے گا بھٹو دی گال ہے تو زوردار لیکن ہاں سیاستدان مفتی سب سمجھ کے جو ہے جو کچھ آکھتا پہ مفتی سے فرمایا جو قرآن سور دنا خنزیر دنا ہے شیطان دنا ہے انہیں کسی ہے فرعون دنا ہے حمان دنا ہے فرمایا ہنے دے نامے نال جو قرآن دی عزت فرق نہیں پیا تو ہنے دی بدماشی ظاہر تھی ہے تے نا لکھن نال آئین دی عزت فرق نہیں پمدا ہنے دی بدماشی ظاہر تھی بھٹو مرحوم نے جیوے دستخط کی تہان پوری توجہ کرو اسائیں میں جذباتی لوگ ہوں پتہ نہیں کیا تھے کیا آتا جیوے مولانا ہزاروی نے انہوں دستخط کرائے ہن اور وہ کیا مولانا میں پروانے تو دستخط نہیں کرے دا پیا میرے کو پتہ ہے دی سزا کیا ہے
میں موت دے پروانے تے دستخط کرے دا پیا کہ اے جرم چ میکو جڑے امریکہ پھانسی دے پٹے تے لٹکے سی چنانچہ بھٹو جملے پھانسی دے پٹے تے لٹکیا ہوں بلے مرحومیوں جملے آکے آن کہ میں آج حضور دی خط پہ نبوت دی خاطر ویدا پیا عمل میں کرے کوئی کچھ کہنی قیامت دی محبوب کو اتنا تا کیسا سونا تواری عزت دی خاطر سب کچھ کرتے آ گیا تک قانون اسمبلی عدالتی قانون امت دا اجماع قرآن حدیث سب جہاں عقیدہ ختم نبوت مسلم ہے اے عقیدے دے اتے ایمان رکھن فرض ہے اے عقیدے دے منکر نال تعلق رکھن حرام ہی واسطے جتنے مسلمان بیٹھو اپنے عقیدے دا تحفظ کرو اپنے ایمان دی سلامتی دا تحفظ کرو اہل سنت علماء اکابر مشائخ کرو رہنمائی تلاش کیتی کرو میں قاری سید الرحمن صدی شکریہ ادا کرے دا مدرسے دے بچے کو مبارکباد پیش کرے دا اے جنہیں قرآن ختم کیتے اے ختم نبوت بھی علامت ہیں جڑے تمہارے سامنے کھڑے تھے ساتھ بیٹھی تو شعر و قرآن کی عظمت تے سنا تکینے کو قرآن سمجھ آوے بلا دعا مقدوں اذان نماز دیچے وہ بھی مہمان آگے ان کا اچھا وہ اللہ کرے سے مغرب تک آوے سن بلا ہونے دا بیان چھوڑ دیا